اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس فی باب الاشتغال. ہماری بحث چل رہی تھی عامل کے حذف ہونے کے متعلق. اس میں جو آج ہمارے پاس بحث ہے اس کو سمجھ لیں اشتغال ہوتا کیا ہے. اشتغال ہوتا ہے دیکھیں مولانا زیدن ضرب تو ہو. ایک یہاں پہ ضرب تو ہو یا زیدن ضرب تو غلامہ. یہاں پہ دیکھیے مولانا بات اشتغال کہتے کس کو ہے. زیدن منصوب ہے لیکن اس کو نصب دینے والا ہے کون؟ فعل ہے لیکن وہ کہاں ہے؟ ضرب تو ہو. فعل کس کو نصب دے رہا ہے؟ ہو کو. کہہ رہے ہیں یہاں فعل ہو کے بھی یہ فعل مشغول ہو گیا کس میں؟ اس ضمیر کو نصب دینے میں. اسی لیے اس کو باب کیا ہے؟ باب اشتغال. یعنی ایک فعل ہے اس سینٹنس میں لیکن یہ فعل مصروف ہے، مشغول ہے کس نے؟ اس ضمیر کے ساتھ. اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ فعل کس کو نصب دیتا ہے؟ زید کو نصب دیتا ہے. صحیح. تو اب زیدن کا عامل کون ہے؟ کہا فعل محذوف. اور اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ کہ یہی کر رہا ہے جو فعل بعد میں آیا ہے. تو یہاں کہیں گے ضرب تو زیدن ضربتہ. یا یہاں پہ دیکھیں زیدن ضربت غلامہ. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ایک ضمیر ہوگی جو پلٹے گی اور اس کی تفسیر کرے گی. یہاں بھی ضمیر ہے اور یہاں بھی ضمیر موجود ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ منصوب ہے. ضرب تو یہ تو فعل فاعل ہے. غلام کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا اور مضاف ہے، ہم مضاف ہے. اگر یہ غلام نہ ہوتا تو یہ ضرب تو کس کو دیتا؟ زیدن کو. تو یہ مصروف ہو گیا اس کے ساتھ. اور یہی فعل جو بعد میں ذکر ہو رہا ہے یہ تفسیر کرتا ہے کہ اس سے پہلے فعل کون سا تھا. تو کہیں گے ضرب تو زیدن ضرب تو غلام. یعنی زید کو بھی مارا اور اس کے غلام کو بھی مارا. آئیے سمجھ میں آئے اشتغال کس کو کہیں گے؟ کہ فعل ہے لیکن وہ فعل کیا ہے؟ مشغول ہے کسی دوسرے کے ساتھ. اوپر والے سینٹنس میں مشغول ہے کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ. نیچے کس کے ساتھ فعل مشغول ہے؟ اسم کے ساتھ. آئیے درس کو دیکھیے. اسے کہا جاتا ہے باب اشتغال. کہہ رہے وہ ہوا اسم، ایک ایسا اسم ہے اضمرا جس کا عامل کیا ہو؟ مضمر ہو. ٹھیک ہے، پوشیدہ ہو. بشرط تفسیر ہی بفعل، اس شرط کے ساتھ کہ اس عامل کی کیا ہو؟ تفسیر ہو ایک فعل سے.
او شبہ ہی یا شبہ فعل سے یذکر بعدہ جو اس کے بعد ذکر کیا جائے. تو یہاں پہ بورڈ پہ دیکھیے مولانا یہ زیدن ضربتہ تو زیدن منصوب ہے اس کا عامل ہمیں نہیں پتا ہے. کہا اس کے بعد کیا ہوگا ایک فعل ہوگا جو عامل جو اس سے پہلے حذف ہو چکا ہے اس کو کیا کرے گا تفسیر کرے گا. یشتغل ذالک الفعل کہہ رہے وہ فعل ہے ان ذالک الاسم سے بضمیر او متعلق ہی یا اب اس کے متعلق کے سبب بحیثو اس طریقے سے لو سلط علیہ ہوا او ما مناسبہ لنصا اس طریقے سے اگر اس کو فعل پر اس پر لاگو کیا جاتا تو وہ فعل کیا کرتا اس کو نصب دیتا. کیا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ فعل کس کو نصب دیتا زیدن کو دیتا. صحیح ہے لیکن یہ ضمیر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ فعل یہاں مصروف ہو رہا ہے. اب دیکھیے مولانا نحو زیدن ضربتہ جیسے زیدن ضربتہ اب ضربتہ وزیدن مررت بہ اور زید کے پاس سے میں گزرا وزیدن ضربت غلامہ. اب یہاں فإن زیدن منصوب تو زید تینوں جملوں میں کیا ہے ایک جملہ ہمارے پاس کیا زیدن ضربتہ ایک ہے زیدن مررت بہ ایک ہے زیدن ضربت غلامہ. کہہ رہا فإن زیدن منصوب بفعل محذوف تو یہاں زید کو کون نصب دے رہا ہے کہا ایک فعل ہے جو محذوف ہے اور وہ فعل کون سا ہے کہہ رہے ہیں پہلے جملے میں وہ ضربتو ہے دوسرے میں کون سا ہے جاوزتو تیسرے میں کون سا ہے اہنتو. صحیح ہے ضربتو میں نے مارا جاوزتو میں گزرا اہنتو میں نے اہانت کی. اب کیا کہہ رہے مولانا آگے دیکھیں وَيُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ کہہ رہے یہ سب آپ کو کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں یہ فعل محذوف ہے کہ پہلے والے میں ضربتو ہے دوسرے والے میں جاوزتو ہے تیسرے میں کیا ہے اہنتو ہے. کہہ رہے ہیں یفسرہ الفعل المذکور بعدہ اس کی تفسیر وہ فعل کر رہا ہے جو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے. وَهُوَ ضَرَبْتُهُ اور وہ کون ہے ضربتہ وَمَرَرْتُ اور مررتو. کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرًا اور اس باب کے بہت زیادہ فروع ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگ البہجۃ المرضیہ یعنی سیوطی یا شرح ابن عقیل پڑھیں گے تو وہاں اس کی بحث آئے گی. ابھی آپ کے مستوی کے لیے اتنا کافی ہے. تو اشتغال سمجھ میں آیا مولانا کیا ہے کیا ہے اشتغال کے معنی مولانا کہہ رہے ایک ایسا اسم جس کا عامل کیا ہو پوشیدہ ہو مضمر ہو اور اس عامل کی شرح کرے تفسیر کرے وہ فعل جو اس کے بعد ذکر کیا جائے. کہہ رہے ہیں وہ فعل پھر اگر فعل موجود ہے تو وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے کہہ رہے ہیں وہ فعل کس سے مشغول ہے اپنے ضمیر کی وجہ سے یا اس کے متعلق کی وجہ سے. ایسے کہ اگر لو سلط علیہ اگر یہ والا فعل اس پر مسلط کیا جاتا ہے یعنی وہ اسم پر او مناسبہ ہوا او مناسبہ صحیح لنصبہ تو یہ کیا دے دیتا اسی کو نصب دے دیتا. صحیح ہے لیکن چونکہ ہے نہیں تو ہم یہاں کیا کریں گے فعل محذوف کو اس کا عامل قرار دیں گے. مولانا بھنگور صاحب مطلب واضح ہوا آپ کو ایک آدھ مثال اور دیں غلام علی صاحب بورڈ کا سہارا لے کے کافی ہے. صحیح سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ کہ ایک اسم منصوب ہے لیکن اس کا فعل اس کے بعد آیا ہے لیکن کیا ہے وہ فعل مصروف ہے
کسی اور کے ساتھ، یعنی اس کو نصب دے رہا ہے، اس لیے اب اس کو نصب نہیں، ورنہ ایک فعل دو اسم کو نصب دے سکتا ہے، وہ تو مخصوص ہے نا، جو دو مفعولی ہیں، سے مفعولی ہیں، کہ سارے فعل ایسا کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ منادا کی بحث جو بہت مہم ہے، بہت مہم بیسک نالج کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ منادا کی بحث کو آپ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین.